بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان میں امریکن ڈرونز کی پروازیں ہو رہی ہیں۔ طالبان کا CIA سے رابطوں اور اہل خانہ کو انڈیا منتقل کرنے کا انکشاف آ رہا ہے۔ سابق افغان جنرل نے طالبان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے اور شمالی اتحاد بھی اب میدان میں۔ سپریم لیڈر ملا عبداللہ اللہ نے مشاورت کے لیے طالبان قیادت کو قندھار طلب کر لیا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں یہ۔ افغانستان پہ ایک نئی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ آنے والے دن افغانستان کے لیے بڑے کٹھن ثابت ہونے والے ہیں۔ امریکہ کابل انتظامیہ سے بگرام ایئر بیس کی کنجیاں مانگ رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا پیغام بڑا سادہ ہے کہ طالبان افغانستان میں موجود القاعدہ اور داعش کے ٹھکانوں کو ختم کرے، ورنہ یہ کام امریکن فوج وہاں آ کے کرے گی۔ خبر یہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں دوبارہ واپسی کے لیے اپنی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ امریکن کانگریس نے ایک بل منظور کیا۔ اس بل کی منظوری کے بعد امریکن خفیہ ادارہ نہ صرف افغانستان میں طالبان مخالفین سے رابطے کر سکیں گے، بلکہ ان رابطوں کے لیے انہیں فنڈز اور ضروری وسائل بھی فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ تو افغان میڈیا آج کل اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے CIA اور طالبان مختلف دھڑوں کے درمیان رابطوں میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو اب آگے کیا ہونے والا ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز دینا چاہتا ہوں، اور وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اگرچہ امریکہ 2019 میں افغانستان سے چلا گیا تھا، لیکن افغانستان کی ایئر بیس آج بھی امریکہ کے قبضے میں ہے، اور امریکن ڈرونز آج بھی افغانستان کی فضائی حدود میں پروازیں کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اور اس امر کی تصدیق ٹرمپ انتظامیہ یا امریکن میڈیا نے نہیں، بلکہ کابل انتظامیہ کے اپنے عبوری وزیر تعلیم نے کی ہے۔ حبیب اللہ آغا نے پچھلے اتوار کو پکتیا میں ایک ایجوکیشنل سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا کہ افغان ایئر بیس تاحال امریکن قبضے میں ہے، اور رات کے اندھیرے میں آج بھی امریکن ڈرونز بلا روک ٹوک افغانستان میں پرواز کر رہے ہیں۔ اگرچہ حبیب اللہ آغا نے اپنی تقریر میں یہ واضح نہیں کیا کہ ان امریکن ڈرونز کا ٹھکانہ کہاں ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں، کہاں لینڈ کرتے ہیں، کہاں پارک ہوتے ہیں، تاہم کابل انتظامیہ نے ابھی تک اپنے وزیر تعلیم کے اس دعوے کی تردید بھی نہیں کی ہے۔ تو حبیب اللہ آغا کا یہ بیان اس لیے بھی اہم ہے کہ ابھی چند ہفتے پہلے فائنینشل ٹائمز نے ایک رپورٹ شائع کی تھی، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ کابل انتظامیہ غیر ملکی خفیہ اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ تو افغان وزارت داخلہ کے ترجمان ملا عبد المتین نے فائنینشل ٹائمز کے سامنے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کابل انتظامیہ دہشت گرد گروپس کے خاتمے کے لیے یورپین ممالک، امریکہ، رشیا اور چائنا کے دفاعی اور خفیہ اداروں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ تو اگرچہ پچھلے ہفتے افغان وزارت داخلہ نے اپنی ترجمان کے اس دعوے کی تردید کر دی اور کہا کہ افغانستان کسی غیر ملکی خفیہ ایجنسی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے، تاہم یہ تردید اس وقت سامنے آئی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے عوامی سطح پر افغانستان سے بگرام ایئر بیس کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ تو اگرچہ اس امریکن مطالبے کے جواب میں افغان وزیر خارجہ ملا متقی مزاحمت کا بیان دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور امریکہ کے خلاف اگلے 20 سال تک لڑنے کا بھی اعلان کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ طالبان کی قیادت ایسے بیانات صرف بارگیننگ پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے دے رہی ہے، تاہم نہ صرف وہ عوام میں گرتی ہوئی ساکھ و مقبولیت کو سہارا دے سکیں، بلکہ امریکہ سے زیادہ مال بھی بٹور سکیں۔ تو اگر کسی نے میرے ایک دعوے پہ شک کیا تو افغانستان کے لوکل میڈیا کو دیکھ لے، جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ طالبان کے کئی اہم رہنماؤں نے امریکن فضائی حملے کے خطرے کے پیش نظر اپنی فیملیز کو چپکے انڈیا منتقل کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ طالبان نے لڑائی سے پہلے ہی شکست قبول کر لی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ زیادہ بارگیننگ کے موڈ میں نہیں، اور کسی بھی وقت امریکن فضائی حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے انہیں اپنے اہل خانہ کو تحفظ یقینی بنانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ تو طالبان کے یہ خدشات بے بنیاد نہیں ہیں۔ افغانستان کی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف امریکن فضائی حملوں کا خطرہ منڈلا رہا ہے، تو دوسری جانب طالبان مخالف دھڑے کابل پر چڑھائی کے لیے پر تول رہے ہیں۔ احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد شاہ شمالی اتحاد کے تمام دھڑوں کے ساتھ رابطے کر رہا ہے، اور حامد کرزئی اور اشرف غنی دور کے سابق افغان فوجی بھی طالبان کے خلاف سفرائی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو کابل پر طالبان کے قبضے کے وقت یہ فوج تتر بتر ہو گئی تھی، لیکن اب یہ اپنے سابق آرمی چیف کے زیر سایہ متحد ہو رہی ہے۔ افغان فوج کے سابق سربراہ جنرل سمیع سادات نے طالبان کے خلاف باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا، اور چند روز پہلے جنرل سادات نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ ان کا گروہ طالبان حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد کے لیے مکمل منصوبہ بندی کر چکا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ضروری وسائل بھی حاصل کر لی اور بہت جلد افغانستان کی آزادی کی جنگ کا آغاز کیا جائے گا۔
تو جنرل سادات نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ افغانستان ایک بار پھر ایسی آزاد فضا میں سانس لے گا جہاں تمام انسانی حقوق دستیاب ہوں گے۔ اس اندرونی اور بیرونی دباؤ نے افغان طالبان کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں، ٹن ٹن ٹن۔ کابل انتظامیہ کو خدشہ ہے کہ اگر ان حالات میں نیپال کی طرح افغان نوجوان بھی سڑکوں پہ نکل آئے تو پھر حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ کابل انتظامیہ نے جین زی کے ممکنہ احتجاج کو روکنے کے لیے پورے ملک میں انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی ہیں۔ تو اگرچہ کابل اور قندھار جیسے بڑے شہروں میں موبائل فونز پہ انٹرنیٹ سروس دستیاب ہے، لیکن اس کی سپیڈ بہت سلو ہے، اور افغانستان کی نوجوان نسل اس نئی پابندی کے خلاف سوشل میڈیا پہ احتجاج کرنا شروع ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ افغان نوجوان نسل سڑکوں پہ نکل آئے، اس سے پہلے کہ طالبان مخالف دھڑے کابل پہ چڑھائی کر دیں، اس سے پہلے کہ امریکہ بگرام ایئر بیس حاصل کرنے کے لیے فضائی حملے شروع کر دے، طالبان کے سپریم لیڈر ملا بیت اللہ خان زادہ نے ملک میں موجودہ قیادت کو قندھار طلب کر لیا تاکہ ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوئی متفقہ لائحہ عمل تیار کیا جا سکے۔ میں نہیں جانتا کہ طالبان کی اعلیٰ قیادت اس اجلاس میں کیا فیصلہ کرے گی۔ آیا وہ عالمی امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے پہ آمادہ ہوگی یا ماضی کی طرح پھر عالمی طاقتوں کے ساتھ جنگ کا انتخاب کرے گی؟ بہرحال ابھی اس حوالے سے کوئی بات یقینی طور پہ نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ خطہ کسی نئی جنگ کا متحمل نہیں۔ آپ دیکھیں کہ چائنا، رشیا، ایران اور پاکستان نے ہفتے کے روز نیو یارک میں مشترکہ اجلاس منعقد کیا اور کھل کر افغانستان کی خود مختاری کی حمایت کی۔ چاروں ممالک نے کابل انتظامیہ پہ زور دیا کہ وہ افغان سرزمین سے القاعدہ، داعش، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے ٹھکانوں کو مکمل تباہ کر دے۔ اس طرح یورپین یونین افغان طالبان سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ انسانی حقوق کی پاسداری کرے اور شہری آزادیوں کو یقینی بنائے۔ پوری دنیا طالبان سے اپیل کر رہی ہے کہ افغان خواتین پہ عائد پابندیاں ختم کی جائیں، انہیں تعلیم حاصل کرنے اور جابز کرنے کی آزادی دی جائے، اور افغانستان میں طالبان کی جبر کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی اپیلز پہ کان نہ دھرنے کی بجائے الٹا عوام پر نت نئی پابندیاں عائد کر رہی ہیں۔ اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ افغان خواتین کے لیے مذہبی تعلیم کا حصول بھی مشکل ہو گیا۔ ابھی چند روز پہلے کابل انتظامیہ نے ملک میں خواتین مصنفین کی لکھی گئی تمام کتابوں پہ پابندی عائد کر دی۔ ان فرسودہ پابندیوں کے معاملے پہ طالبان کے اپنے اندر بھی اختلاف رائے موجود ہے۔ ایک دھڑا ان پابندیوں کے حق میں، جبکہ دوسرا دھڑا سپریم قیادت کی یہ پابندیاں ہٹانے اور دنیا کے ساتھ چلنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ تو اندرونی سیاسی امور پہ بھی طالبان کے اندر اس وقت شدید تقسیم پائی جا رہی ہے۔ ان حالات میں کابل پر اگر کوئی اندرونی یا بیرونی حملہ ہوا تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ ماضی کی طرح طالبان متحد ہوں گے، مل کر حملہ پسپا کریں گے، اور افغانستان کی سیاست پہ گہری نظر رکھنے والے بہت سے تجزیہ کار اور دانشور اس بات پہ متفق ہیں کہ شمالی اتحاد نے کابل کی جانب پیش قدمی شروع کی تو طالبان کے اندر بغاوت پھوٹ پڑے گی، اور جو دھڑے عوام پر بے جا پابندیاں لگانے کے مخالف ہیں اور دنیا کے ساتھ مل کر چلنے کے حامی ہیں، وہ ٹوٹ کر شمالی اتحاد کے ساتھ جا ملیں گے۔ تو میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ سے بھی بتایا تھا کہ بگرام ایئر بیس کی حوالگی کے لیے طالبان امریکہ سے $1 ارب ماہانہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن ٹرمپ انتظامیہ اس سے بہت کم پر ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو طالبان کی بارگیننگ پوزیشن کو مضبوط بنانے کے لیے انڈیا کھل کر افغان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ امریکہ طالبان کو دباؤ میں لانے کے لیے طالبان مخالف دھڑوں سے رابطہ مضبوط کر رہا ہے۔ افغان وزیر خارجہ ملا متقی نے کل ٹرمپ انتظامیہ کو رام کرنے کی کوشش کی اور اپنے زیر حراست ایک اور امریکن شہری کو کابل میں امریکی حکام کے حوالے کر دیا۔ تو واشنگٹن سے آنے والی اس خصوصی وفد کے ساتھ بگرام ایئر بیس کی حوالگی پر بھی بات ہوئی ہے۔ کابل میں موجود سفارتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بگرام ایئر بیس پہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ابتدائی مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، جس کے بعد امریکن وفد اپنے شہری کو لے کے واپس دوحہ لوٹ گیا۔ تو میرے ذاتی خیال میں کابل انتظامیہ کے پاس آپشنز بڑی تیزی کے ساتھ کم ہو رہے ہیں، اس سے پہلے کہ افغانستان ایک بار پھر طویل خانہ جنگی کی نظر ہو جائے اور امریکہ دوبارہ بگرام میں اپنی فوجیں اتار لے۔ افغان طالبان کو اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنا ہوگی، دہشت گردی کی ایکسپورٹ بند کرنا ہوگی، اور عالمی امن کے لیے اپنا کردار خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنا ہوگا۔ طالبان نے اگر عالمی مطالبات کو مزید نظر انداز کیا اور افغان عوام کی خواہشات کا احترام نہ کیا تو پھر کابل میں رجیم چینج آپریشن شروع ہو جائے گا۔ میں آپ کو اس کے متعلق مزید ڈیٹیلز دوں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو خود بخود ملیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔